تکبیر تحریمہ میں، تو اس میں یہ کہ واقعی لوگ جس طرح سمجھ میں آتا ہے اس طرح اٹھاتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ یہ ہتھیلیاں جو ہے نا یہ نارمل رہے، نہ یوں کھینچ کے، یہ بھی نہیں یوں بھی نہیں، تو یوں نارمل، اور یہ کانوں کی لو سے چھو جائیں، یا کانوں کی لو تک اگر نہیں بھی چھوتی پہنچ بھی جائیں تو بھی صحیح ہے۔ اور اسلامی بہنوں کو تو کانوں کی لو تک بھی نہیں لے جانا ہے، تو بہرحال یہ کہ نارمل رکھنا چاہیے اور قبلہ رو رہے، پہلے ہاتھ اٹھانا ہے بعد میں اللہ اکبر کہنا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ ہاتھ اٹھا لیے، اب اللہ اکبر۔ دیکھیے حدیث میں 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے شحمت اذنیہ، کہ کانوں کی جو لو ہے نا یہاں تک، کانوں کی جو لو ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فروع اذنیہ، کانوں کے کناروں تک ہاتھ اٹھائے۔ اور ایک میں آتا ہے کہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ تو اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ کانوں تک اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہاں تک اٹھائے جائیں۔ تو امام حنیفہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو جمع کر کے وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تینوں روایتوں پر عمل کیا، اور یہ ان کا جو فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے انگوٹھا ہے نا یہ کانوں کی لو کے برابر آ جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا، نبی کی ہتھیلیوں کو ہاتھ سے تعبیر کیا، تو انہوں نے کہا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں۔ تو انہوں نے اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو دیکھا اور تو کہا کہ وہ کندھوں تک اٹھی ہوئی تھی۔ اور جن صحابی نے کہا کہ کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، انہوں نے انگلیوں کا اعتبار سے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کانوں کے اوپر کے حصے تک تھی۔ اور جن صحابی نے کہا کہ یہ کانوں کی یہ اس نرم حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو دیکھا کہ درمیانے ہاتھ کے درمیانی حصے کو۔ تو اگر آپ اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کندھے والی بھی، کانوں کے اس حصے والی بھی، اور کانوں کے اوپر والے حصے والی بھی۔ تو یہ رائے ہے، باقی اس میں ائمہ کے دوسرے اقوال بھی ہیں، تو یہ ہماری رائے میں سب سے بہتر ہے۔ باقی اس میں کانوں کو اس کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ کوئی لگا بھی لیتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، کانوں کو لگانے کا نہیں ہے کہیں بھی۔ جب قیام کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو آپ کے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہینڈز اپ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ رفع الیدین کا ایک فلسفہ ہے، اور یہ جب ذہن میں ہوگا تو پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نارملی بلند کرنا ہے، یعنی اس کونی کو اگر ہم پیوٹ مانیں تو یہ کونی اگر ہم یوں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی سیدھ میں آ گئی ہیں، سائڈ سے جا کے دیکھیں، اور میری ہتھیلی جو ہے وہ کندھے کی سیدھ میں آ گئی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس دوران ہاتھ کی انگلیاں اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے جو نارمل ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب رفع الیدین کرتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کرتے تھے۔ پھیلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے کرتے تھے، تو بالکل اب نارمل طریقہ ہے۔ یعنی وہ راوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہاتھوں کو یوں نہیں رکھتے تھے بلکہ نارملی رکھتے تھے۔ اب آپ اس کو یوں دیکھیں گے تو میں جب اس کو ہاتھ کو بلند کروں گا تو آپ یہ دیکھیں میرے دونوں انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہیں، میری ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں ہیں، اور میری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہیں۔ اور اس دوران یہاں پر ہی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھوں گا۔ اب جتنے بھی رفع الیدین ہوں گے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے۔ اس میں تطبیق یہی بنتی ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح بلند کرتے تھے کہ اگر انگلیاں دیکھی جائیں تو وہ کانوں کی سیدھ میں آ جائیں، اور ہتھیلیاں دیکھی جائیں تو وہ کندھوں کی سیدھ میں آ جائیں۔ یہ نارمل پوزیشن ہے اور یہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور اس کی پریکٹس کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں، کچھ یوں ہوتے ہیں۔ یہ پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی۔ کسی کا ایک ہاتھ اونچا ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، تو یہ اب مجھے جو آپ میں یہ کر رہا ہوں میرے سامنے شیشہ نہیں ہے، یہ میری پریکٹس کی وجہ سے یہ سیدھا نظر آ رہا ہے۔
بعض اوقات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سیدھا ہے لیکن وہ سیدھا ہوتا نہیں ہے, ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اور رفع الیدین کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے.